میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں کل کے پروگرام کے کنٹینیویشن میں اور کل کے بحث کو جاری رکھتے ہوئے جماعت مخالفین کے کتب اور ان کے مآخذ سے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے بے حرمتی اور ان کے گھر پہ حملے کے واقعے کو انشاءاللہ بیان کریں گے، مزید حوالے ان کی تصحیح کے ساتھ، ان کے رجال کی توثیق کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت عمریہ کے محدثین اور ان کے مؤرخین بہت متعصب ہوتے ہیں، اور ان کے اس تعصب کی وجہ سے وہ ایسے روایات نقل کرنے ہی سے گریز کرتے ہیں جن سے شیخین پر، ابو بکر عمر پہ کسی قسم کا خدشہ آتا ہو کہ جائے کہ ان ایسے روایت نقل کریں کہ ان سے ان کی خلافت کا بطلان ثابت ہو جائے یا بالکل ان کا دین سے خروج ثابت ہو جائے۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی جماعت عمریہ کے بزرگ ترین اور عظیم ترین محدثین میں سے ایک محدث ہیں، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا۔ اس کا قتل کس لیے ہوا؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا قتل اس لیے ہوا کہ انہوں نے معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نقل نہیں، ان سے خواہش کیا گیا کہ آپ معاویہ کی فضیلت میں حدیث سنا دیں۔ اس نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں آتا مجھے معاویہ کی فضیلت پر، تو اس بیچارے کو مار مار کے ان لوگوں نے قتل کیا۔ تو ایک طرف سے تو ان کے محدثین ہیں، ان کا تعصب ہے کہ جیسے میں نے پچھلے حلقوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، الامساک عما شجر بین الصحابہ، اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ، وإلا یہ مبحث بہت طویل ہے اور حق یہ مانگتا ہے کہ ہم اس مبحث کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ اس سے تاریخ کے بہت سارے ابہامات رفع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ان پروگرامز میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور آپ لوگوں میں وہ برداشت بھی نہیں ہے کہ آپ علمی باتوں کو تحمل کریں، اور اگر ان پروگرامز کو دیکھا جائے تو ان کے جماعت عمریہ کے محدثین اور مؤرخین اور مؤلفین متعصب تھے بذات خود، اور اس کے علاوہ عوام بھی بہت متعصب تھے، اور عوام اب تک متعصب ہیں۔ تو وہ علماء خود بھی گریز کرتے تھے ایسے روایت نقل کرنے سے جن سے ان کے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے، اور عوام بھی ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اگر کوئی عالم ایسی روایت نقل کرے جس سے شیخین پہ کیا کوئی خدشہ، کوئی ضعف، کوئی دبہ پڑتا ہو۔ تو اس کے باوجود میرے محترم ناظرین، اس کے باوجود ہمارے پاس اس شدید سینسرشپ کے باوجود، حکومتوں کے جانب سے سینسرشپ، علماء کی جانب سے سیلف سینسرشپ، اور عوام کی جانب سے بھی سینسرشپ، علماء پہ سختی کیا جائے کہ ایسے بات نہ کریں کہ ان کے مذہب کا بطلان ہو جائے۔ اس کے باوجود ان کے کتب میں بہت سارے روایات، ایک دو نہیں، بہت سارے روایات صحیح اسانید کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ابو بکر عمر کی حکومت کا اساس بیت النبوہ اور بیت العصمہ پہ حملہ، اور بیت العصمہ اور بیت العطرہ سلام اللہ علیہم کی حد کے حرمت، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آگ اور لکڑ لے جانے سے ہوا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں ابن جریر الطبری کی کتاب مشہور معروف تاریخ الامم والملوک، جس کو تاریخ الطبری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جماعت عمریہ کے اعلام کے اعتراف اور اقرار کے بنا پر یہ ان کی اصح التواریخ ہے، صحیح ترین تاریخ ہے، صحیح سند کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کچھ روایت۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الکامل فی التاریخ للمؤرخ علی ابن محمد الشیبانی المعروف بابن الاثیر، یہ جلد، اس کتاب کی جلد نمبر 6 ہے۔ یہ کتاب دارالکتب العربی میں سنہ نمبر 2012 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 678 میں، کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، ابو احمد حسین ابن علی الرازی کہتا ہے کہ میں جب ابو بکر ابن ابی خزیمہ کے پاس گیا تھا، ابو بکر ابن خزیمہ نے سب سے پہلے جو مجھ سے سوال کیا ہے وہ کتبت عن محمد ابن جریر الطبری، کیا تو نے محمد ابن جریر الطبری کی شاگردی کر لی بغداد میں؟ ان سے تو نے حدیث، روایت، تاریخ اخذ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ قلت لا يثر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه، میں نے عرض کیا کہ وہ باہر نہیں آتے تھے، اور حنبلی لوگ بغداد میں بہت زیادہ تھے، یہ حنابلہ ہمیں ان کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد ابن جریر الطبری نے کتاب لکھی تھی فقہ پر، کہ اس میں اس نے آراء جمع کیے تھے، ابو حنیفہ کا، سفیان ثوری کا،
اوزاعی کا، فلان فلان کا، لیکن اس میں اس نے احمد ابن حنبل کا کسی رائے کو داخل نہیں کیا تھا. تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا تھا کہ احمد ابن حنبل تو فقیہ نہیں تھا، مجتہد نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تو ایک محدث تھا. تو اس وجہ سے حنابلہ اس کو چیڑتے تھے، حنابلہ اس کو تنگ کرتے تھے، اس کے گھر پہ پتھراؤ کرتے تھے اور کسی کو اس کے پاس جانے نہیں دیتے. اچھا، تو ابن خزیمہ نے کہا بئس ما فعلت لیتک لم تکتب عن کل من کتبت عنہ. بلی ابن خزیمہ نے کہا کہ کاش تو کسی کی شاگردی نہ کرتا، لیکن صرف ابن جریر طبری کی شاگردی کرتا، ان سے حدیث لیتا، ان سے روایت لیتا، تاریخ لیتا. وقال ابن خزیمہ لما طالع كتاب التفسير للطبري ما على أديم الأرض أعلم من أبي جعفر وقد ظلمته الحنابلة. جب اس نے کتاب تفسیر ابن جریر پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ ابن جریر سے اعلم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور حنابلہ نے ان پہ ظلم کیا ہے. یہ کتاب معجم الادباء ارشاد العریب الى معرفت الادیب تالیف الیاقوت الحموی الرومی، جز نمبر 1، صفحہ سال 1993 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 2441 میں محمد ابن جریر الطبری المؤرخ المعروف المشہور اس کے کتاب کے متعلق، کتاب تاریخ کے متعلق کہتے ہیں وهذا الكتاب من الافراد في الدنيا فضلا ونباهة وهو يجمع كثير من علوم الدين والدنيا وهو في نحو 5000 ورق. یہ کتاب بہت ہی فضائل اور بہت سارے علوم اس میں شامل ہیں، اور یہ افراد فی الدنیا، یہ کتاب نادر کتب، دنیا میں نادر کتب سے پایا جاتا ہے. یہ کتاب ہے وفیات العیان و ابناء الزمان لابن خلکان، چھاپ دار صادر، کتاب ہے جلد نمبر 4. ابن خلکان اس کتاب میں صفحہ نمبر 570 میں، صفحہ نمبر 191، ترجمہ نمبر 570 میں ابن جریر الطبری کے متعلق فرماتے ہیں صاحب التفسیر الكبیر والتاریخ الشہیر كان اماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. بہت سارے علوم میں یہ امام تھے، ان علوم میں سے ایک تاریخ بھی ہے. وكان ثقة في نقله، ثقة نقل میں، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. خوب دیکھیں اپنے آنکھوں سے کہ تاریخ ابن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک، جس کو تاریخ الطبری کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کی تاریخ صحیح ترین، اصح التواریخ، صحیح ترین تواریخ، و اثبت ترین اور ثابت ترین تاریخ ہے. معتبر تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ ابن جریر. اچھا، جب یہ ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اور ابن جریر طبری کے فضائل اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں کہ میں اس مختصر میں اس کو نقل نہیں کر سکتا. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، چھاپ دار شرکت العالمی للمطبوعات، جلد نمبر 3. کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2012 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ابو بکر کی خلافت کے بیعت کے واقعات میں، صفحہ نمبر 68 میں. حدیث حدثنا ابن حمید، پہلی بات ہے سند کی طرف دیکھو. حدثنا ابن حمید، ابن حمید کون ہے میرے محترم ناظرین؟ محمد ابن حمید الرازی. اس کی احادیث کتاب ابو داود میں، نسائی میں اور ترمذی میں موجود ہے، اور یہ ثقہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. اس نے فرمایا کہ روایت کیا ہے ابن حمید نے، قال ابن حمید نے فرمایا ہے حدثنا جریر. جریر کون ہے؟ جمیر ابن عبد الحمید، اور وہ اس کے احادیث کتاب بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی میں، ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور نہایت ہی ثقہ ہے، اور اس پہ کسی قسم کا جرح نہیں ہے. اس نے کس سے روایت کیا؟ اس نے مغیرہ سے روایت کیا میرے عزیز. مغیرہ ابن مقسم الضبی، مغیرہ ابن مقسم الضبی یہ بھی رجال بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں سے ہے. اور اس نے کن سے روایت کیا؟ اس نے زیاد ابن کلیب سے روایت کیا. زیاد ابن کلیب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ زیاد ابن کلیب من رجال مسلم و ابو داود و نسائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سند نہایت ہی صحیح سند ہے. تو پہلی بات ہے کہ ہم سند کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، واپس آ کر پھر متن پڑھیں گے. تو سب سے پہلے سند میں کون ہے بھائی؟ سب سے پہلے جو سند میں ہے محمد ابن حمید رازی ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الجرح والتعدیل تالیف ابن ابی حاتم الرازی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، دار الکتب مطبعۃ مجلس دائرۃ المعارف بحیدرآباد دکن الہند، سنہ 1372 میں چھپیا. یہاں پر میرے محترم ناظرین قسم نمبر 2، جلد نمبر 3 میں، صفحہ نمبر 232 میں محمد ابن حمید الرازی کا
ترجمہ موجود ہے، ترجمہ نمبر 1225. محمد ابن حمید الرازی، یہ شیخ تھا کس کا؟ شیخ تھا ابن ماجہ کا، شیخ تھا ترمذی کا، اور اللہ آپ کو بلا کرے ابن جریر الطبری کا، اور ابن ماجہ کا، اور ابو داود بھی نے بھی اس سے روایت کیا. اچھا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ سئل یحیی بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال ثقة ليس به بأس راضی کیس. ثقہ بھی ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال بھی نہیں ہے، اور رے سے تعلق رکھتا ہے. رے کہاں ہے؟ تہران. تہران کے جنوب میں رے کا علاقہ ہے. یہ پورا ریجن پرانے زمانے میں رے کہلاتا تھا. راضی ہے یعنی اس علاقے سے تھا. اور پرانے زمانے میں یہ پورا جماعت عمریہ کا علاقہ تھا. یہاں پہ سے تہران کے علاقے سے جماعت عمریہ کے بڑے بڑے عالم گزرے. صدیوں تک یہ جماعت عمریہ کا علاقہ تھا. پھر آئندہ جا کر یہ سب شیعہ بنے، تو اب شیعہ وہاں رہتے ہیں. اب خامنئی کی وجہ سے اب لوگوں نے تشیع بھی بہت سارے چھوڑ دیا. اب تہران آپ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں یا کسی کافر ملک میں. کیس عاقل ہے. سمعت یحیی بن معین یقول ابن حمید ثقہ. اچھی بات، توثیق ان کی ثابت کر دیا ہم نے. یہ کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار العاصمہ، کتاب چھپی ہے دار العاصمہ میں، صفحہ نمبر 196 میں. میرے محترم ناظرین، جریر ابن عبد الحمید ابن قرط، کیونکہ وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ بلے عبد الحمید محمد ابن حمید الرازی جریر سے روایت کرتے ہیں. جریر ثقۃ صحیح الکتاب، ثقہ بھی ہے، صحیح الکتاب، یہ عین بھی ہے. عین سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ سب کتب الستہ نے اس سے حدیث نقل کیا. اور میں آپ کو یہ اصول بتا دوں کہ جو راوی بخاری اور مسلم کے روات سے ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کسی قسم کا جرح بھی ہو تو اس کی جرح غیر مقبول ہوتا ہے محدثین کے نزدیک. اچھا، اور انہوں نے کس سے روایت کی میرے محترم ناظرین؟ جریر ابن عبد الحمید الرازی. ایک دفعہ جریر کا مزید ہم آپ کو ترجمہ دکھائیں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9، کتاب چھپی ہے رسالہ میں سن 1996 میں. آپ کو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 9 میں، صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 9. جریر ابن عبد الحمید عین ابن یزید، ان کا امام ہے حافظ القاضی ابو عبداللہ الضبی الکوفی. نزل الرئی ونشر بہ العلم. بلی اس کی ولادت ہے سنہ 110 کی، 110. اچھا، یہاں پہ وکان من مشائخ الاسلام، اسلام کے مشائخ میں سے ایک تھے. بہت سارے لوگوں نے ان سے روایت کیا. یحیی بن معین، احمد بن حنبل، اور کتنے لوگ اس کے شاگرد تھے. وخلق کثیر. اچھا، قال ابن سعد، محمد بن سعد بصری نے کہا ہے کان ثقۃ کثیر العلم یرحل الیہ وحجۃ. بلے دوسرے نے کہا کہ حجت ہے. بہرحال میرے محترم ناظرین، اس کے حجت ہونے میں کسی قسم کا نزاع نہیں ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ہے جریر ابن عبد الحمید. جریر ابن عبد الحمید کن سے نقل کرتے ہیں؟ وہ روایت کرتے ہیں المغیرہ ابن مقسم الضبی سے. مغیرہ ابن مقسم الضبی کا ترجمہ آپ کو دکھائیں. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء الجزء السادس، چاپ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. یہاں پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں صفحہ نمبر 10 میں، 8، 9، 10. مغیرہ ابن مقسم الامام العلامہ الثقہ، دیکھ رہے نا؟ اور یہ بھی عین ہے، یہ بھی رجال بخاری اور مسلم میں سے. الفقیہ یلحق بصغار التابعین، اس کا تابعین میں اس کا شمار ہے. بھلے، اور اس کے یہ بھی ثقہ ہے، اس میں کسی قسم کا جرح نہیں ہے. اچھا، اور وہ کس سے روایت کرتا ہے میرے عزیزو؟ وہ روایت کرتا ہے زیاد ابن کلیب سے. یہ اسماء الرجال المجلد التاسع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1987 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 504، ترجمہ نمبر 2065. زیاد ابن کلیب تمیمی الحنظلی ابو معشر الکوفی. میم مسلم نے ان سے حدیث نقل کی، ابو داود نے، ترمذی نے، نسائی نے. اچھا، قال احمد بن عبد الله العجلی كان ثقة في الحديث قديم الموت صالح. قال ابو حاتم صالح من قدماء اصحاب ابراہیم. یہ سب توثیقات ہیں، تو یہ بھی ثقہ ہے. اچھا، تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو تہذیب و تہذیب میں بھی دکھا دوں.
میزان الاعتدال کتاب تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی جلد نمبر 3، یہاں پہ صفحہ نمبر 382 میں زیاد ابن قلیب التمیمی الحنظلی ابو معشر الکوفی کان ثقة فی الحدیث وقال النسائی ثقہ. اچھا یہ ثقہ آدمی ہے. اچھا تو پتہ یہ چلا اس حدیث کا کہ سب رجال ثقہ ہیں. اب آتے ہیں متن کی طرف. تو ہم نے آپ کو دکھایا میرے محترم ناظرین کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک جلد نمبر 3، چھاپ شرکت العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 2012 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 68 میں 68 میں جو حدیث زیر بحث ہے اس کے رجال کے متعلق ہم نے بات کیا. حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد ابن کلیب، سب رجال ثقات اور اکثر اس کے بخاری مسلم کے رجال ہیں اور اس میں سب رجال معتبر ہیں. قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی علیہ الصلاۃ والسلام وفیہ طلحہ والزبیر ورجال من المہاجرین. عمر بن الخطاب آئے کہاں پر؟ منزل علی علیہ الصلاۃ والسلام سید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین اخ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي هو منه بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس عظیم ہستی کے گھر پہ آئے جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صحیح احادیث میں نے آپ کی خدمت میں دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کنفسی، علی علیہ السلام میری جان کی طرح، میری طرح. اچھا اس کے گھر میں آئے تو ان کے گھر میں کون تھے؟ علی علیہ السلام تھے اور طلحہ تھے، زبیر تھے اور مہاجرین کے رجال تھے. اچھا وہاں پہ عمر آئے، کیا کہا؟ فقال واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعہ. تو عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گھر آپ پہ جلا دوں گا، آگ لگا دوں گا آپ کے گھر کو. لأحرقن علیکم البیت، اللہ کی قسم. یہ کیا ہے؟ واو قسم ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے، اس پہ قسم یہ مجرور ہے کیونکہ واو قسم اس پہ آیا. اللہ کی قسم لا احرقن، لام کون سا ہے بھائی؟ یہ لام تاکید ہے کہ بالکل میں یہ کام کروں گا. لا احرقن، احرقو فعل مرفوع، اس میں ضمیر مستتر ہے جو وجوباً مستتر ہے جو انا ہے. اچھا احرقن، اب یہ اس میں نون تاکید ثقیلہ آیا ہے تو نون تاکید ثقیلہ کی وجہ سے وہ فعل مرفوع جو ہے مبنی ہو گیا ہے کس پہ؟ مبنی ہو گیا ہے فتحہ پر. نون تاکید ثقیلہ کس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ میں کام حتماً کروں گا، قسم بھی کہتا ہے اور انواع و اقسام کی تاکیدات. واللہ لا احرقن، میں بتحقیق اور بلا شک بلا ریب البتتاً اس گھر کو آپ پہ جلا دوں گا. او لتخرجن الى البیع، او کے معنی میں سے کیا ہے؟ الى ان، اس وقت تک کہ تم آ جاؤ بیعت کرو، تم سب آ جاؤ بیعت کرو. اچھا تو یہ صحیح حدیث ہے، واضح حدیث ہے. جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتاب تاریخ سے ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کتاب تاریخ طبری ابن خلکان نے کیا، اور ابن خلکان کتنا متعصب ناصبی ہے شیعوں کے خلاف. واضح طور پہ کہہ دیا کہ کتاب تاریخ طبری اثبت الکتب و اصح التواریخ ہے، اور اس میں واضح الفاظ ہیں عمر بن خطاب کے کہ اس نے کہا کہ میں گھر جلا دوں گا. اچھا تو یہ کیا کہتے ہیں میرے محترم ناظرین جماعت عمریہ؟ اب ہم جب متائن پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے فیوچر سیشنز میں، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوگا اس پروگرام میں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے. یہ اجماع ہے میرے محترم ناظرین، یہ اجماع ہے کہ یہ لوگ ابو بکر عمر کے مخالف مہاجرین جمع ہو گئے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں، اور ان لوگوں کو فوج لے کے آنا پڑتا ہے اور لکڑ لے کے آنا پڑتا ہے اور قسم لینا پڑتا ہے کہ اور دھمکی دینا پڑتا ہے کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں. اور یہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے وہ تو بلا شک بلا ریب کافر ہے. اور میں تو وہ دکھا دوں گا نا آپ کو متائن انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل کے ساتھ. فخرج علیہ الزبیر مسلطا بالسیف، زبیر وہاں سے نکلا تلوار نکال کے. فعثر، زبیر گر گیا. فسقط السیف من یدہ فوثبوا علیہ فاخذوه، تو زبیر گر گیا زمین پر، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گیا تو اس پہ گر پڑے، اس کو سب لوگوں نے پکڑ لیا.
کیونکہ یہ لوگ فوج لے کے آئے تھے. اور اس کے بعد روایت ختم ہو جاتی ہے. روایت ختم ہے، اس کے بعد مزید نہیں کہتا یہ کہ اس کے بعد کیا واقعات. یہ جو حدیث ہے اس مقام پہ ختم ہو گئی. اچھا میرے محترم ناظرین، اچھا یہ صحیح سند کے ساتھ آپ کو دکھا دی. یہ کتاب ہے کتاب جمل من انصاب الاشراف، تالیف احمد بن یحییٰ البلاذری. کتاب جمل من انصاب الاشراف، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، متوفى سنة 279، جزء ثانی، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے کس سال کو؟ سال طباعت یہاں پہ نہیں لکھا کس سال کو چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 268 میں میرے محترم ناظرین جو حدیث ہم نقل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے. ابو الحسن المدائنی روایت کرتا ہے مسلمہ ابن محارب سے، عن سلیمان التیمی سے. ابو الحسن المدائنی مسلمہ ابن محارب، اور وہ سلیمان ابن ترخان التیمی سے، اور وہ ابن عون سے. ابن عون کا پورا نام ہے عبداللہ ابن عون ابن ارطبان المزنی. ان سے روایت کرتے ہیں. پہلے ہم ان کے رجال کے متعلق بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، پھر آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی متن آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. اما رجال الحدیث، سب سے پہلے مصنف البلاذری. محترم ناظرین یہ کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، الجزء الثالث عشر، طبع الرسالہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1993. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 162 میں بلاذری صاحب کا ترجمہ ہے. العلامۃ الادیب، علامہ ہے ادیب ہے. المصنف ابو بکر احمد ابن یحییٰ ابن جابر البغدادی البلاذری الکاتب صاحب التاریخ الکبیر. وجالس المتوکل ونادمہ، یہ متوکل جو تھا جماعت عمریہ کے جو محدثین ہیں ان کا باپ ہے متوکل، یعنی ان کا فائنانسر ہے، ان کا سپورٹر ہے، ان کا پیٹرن ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کا جو سب کتابوں کو جو یہ محدثین کی جو کتابیں آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سب متوکل کے زمانے میں متوکل نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، ان کو مساجد دیے تھے، ان کو پیسے دیے تھے، خزانے کے دروازے کھولے تھے تاکہ یہ حدیث لکھ دیں. کیونکہ ان سے پہلے جو خلفاء تھے وہ محدثین کو بڑے، جیسے مامون تھا، معتصم وغیرہ، یہ بڑے ذلیل کرتے تھے، محدثین کو مارتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے، کہتے ہیں بیوقوف احمق ہیں یہ جو ہیں بدعتی ہیں. اچھا وفی بعد 70 و 200، ان کی وفات ہے سنہ 270 کے بعد، 270 کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب معجم الادباء یا ارشاد العریب الى معرفت الادیب، تالیف یاقوت الحموی الرومی، جزء اول، کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں. یہاں پر احمد ابن یحییٰ ابن جابر ابن داود البلاذری ابو الحسن، اس کا ترجمہ ہے صفحہ نمبر 530 میں. وکان شاعرا راویہ، شاعر بھی تھا، راوی بھی تھا. بلی وکان احمد ابن یحییٰ ابن جابر عالما فاضلا شاعرا راویتا نصابتا متقنا، عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، شاعر بھی تھا، راوی بھی تھا، نصابہ، علم انصاب پہ بھی اس کو عبور تھا، اور متقن بھی تھا، بہت بڑا موقف تھا. اچھا وقال محمد ابن اسحاق الندیم، ابن ندیم نے کہا ہے، لہو من الکتب کتب البلدان الصغیر، کتب البلدان الکبیر، کتاب جمل نسب الاشراف، وہ کتاب المعروف المشہور، وہی کتاب ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، کتاب انصاب الاشراف. ابن ندیم نے کہا ہے، ابن ندیم صاحب کتاب الفہرست، یہ اس کی کتاب ہے، بلاذری صاحب کی کتاب ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب الشافی فی الامامہ، تالیف الشریف المرتضی رحمہ اللہ، الجزء الثالث والرابع، چاپ مؤسسۃ الصادق فی تہران. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 240 میں شریف مرتضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان احمد بن یحییٰ ابن جابر البلاذری وحاله في الثقة عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروف. کہتے ہیں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری مخالفین کے نزدیک ثقہ ہیں، اور شیعوں سے دوری میں وہ بہت معروف ہیں، تشیعوں سے دوری میں، اور تشیعوں سے دشمنی اور دوری میں
بہت معروف ہے، اور یہ بہت ہی معتبر والضبط لما یروی، وہ معروف ہے کہ یہ بہت ہی معتبر مؤرخ ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 147 میں شریف مرتضیٰ فرماتے ہیں وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف الثقة والضبط، هو معروف الثقة والضبط وبلي ويريء من مماثلة الشيعة وبريء من مماثلة الشيعة ومقاربتها۔ یہ جو ہے ضابط بھی تھا، ضابط یعنی دقیق، ایکوریٹ، اور ثقہ بھی ہے، اور شیعوں سے دشمن بھی ہے۔ اچھا، جماعت عمریہ کے ادوار اخیر میں ایک بہت بڑا محقق تاریخ میں، حدیث میں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد اکرم ضیاء العمری۔ ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری، یہ اصل میں عراق کے ہیں، سامرہ کے ہیں، اور غیر شیعہ ہیں، لیکن ان کی جو زندگی گزری ہے وہ کہاں پہ گزری ہے؟ مدینہ منورہ میں گزری ہے۔ یہ ان کا کتاب ہے عصر الخلافۃ الراشدہ ومحاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين، جاء مکتبۃ العبیکان، کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ خلافت جو 4 خلیفہ ہیں ان کی تاریخ کیسی ہے، ان کی تاریخ کے جو آثار ہیں، روایات ہیں، محدثین کے نقد کے معیار ان کے مطابق کیسا بنتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ تاریخ کے مصادر کا بات کرتے ہیں کہ تاریخ کے مصادر کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کتاب تاریخ طبری کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد صفحہ نمبر 15 میں مصادر تاریخ میں کتاب تاریخ بلاذری کی بات کرتے ہیں۔ وَيُعَدُّ البلاذری أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري من حيث سعة المعلومات التي دونها والفترات التاريخية التي غطاها۔ اور بالکل صحیح کریں، کہتے ہیں طبری کے بعد بلاذری سب سے بڑا اور سب سے مؤثر اور سب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بارز ترین اور سب سے ریکگنائزڈ ہسٹورین اور مورخ ہے، اس لیے کہ اس کی کتاب میں جو معلومات ہیں اور جو تاریخی ادوار کو اس نے کور کیا ہے، اس لیے۔ لیکن کتابه انساب الاشراف انسأ احسن انتقاء للروايات وانقى اسانید واكثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری۔ لیکن ایک فرق ہے کتاب تاریخ بلاذری انساب الاشراف میں اور کتاب تاریخ طبری میں۔ وہ فرق کیا ہے کہ تاریخ طبری کے مقابلے میں انساب الاشراف کے روایت زیادہ متقن ہیں، زیادہ صحیح ہیں، اور اس کے اسانید بہتر ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور اس کے روایات زیادہ موافق ہیں کس کے؟ اہل الثقہ والصدق۔ اس کے روایات زیادہ موافق ہیں اہل ثقہ اور اہل صدق کے ساتھ تاریخ طبری کے مقابلے میں۔ تو ان کے نزدیک جو ہے تاریخ بلاذری صاحب کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ طبری سے بھی بہتر ہے۔ یہ کتاب ہے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، صنفہ ابن العدیم، عمر ابن احمد ابن ابی جرادہ ابن العدیم، جزء ثالث، چاپ دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر بھی صفحہ نمبر 1219 میں ابن جریر کے متعلق معاف کیجیے گا، بلاذری کے متعلق فرماتے ہیں کتاب انصاب الاشراف، بلاذری نے کتاب انصاب لکھا ہے، انصاب الاشراف، وہ کتاب ممتع کثیر الفائدہ والنفع، بہت ہی بہترین کتاب ہے اور اس کے کثیر الفائدہ ہے۔ اور پھر بلاذری کے بہت سارے مناقب یہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ بلاذری کون ہے، تو اس ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 2، صفحہ ہے 268، انصاب الاشراف صفحہ نمبر 268، امر السقیفہ، سقیفہ کے کہانی میں المدائنی۔ سب سے پہلے وہ ابو الحسن المدائنی سے نقل کرتا ہے، وہ مسلمہ ابن محارب سے، وہ سلیمان التیمی سے۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدائنی صاحب کون ہے۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء الجزء العاشر، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 400 میں المدائنی صاحب کا ترجمہ، ان کا نام کیا ہے؟
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي السيف المدائني الأخباري العلامة الحافظ الصادق، علامہ ہے، حافظ صادق القول ہے، ابو الحسن علی بن محمد المدائنی، نزل بغداد وصنف التصانیف، بغداد میں مقیم ہوا اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھی. وكان عجبا في معرفة السیر والمغازی والانساب وایام العرب. وہ تاریخ، سیر بولتے ہیں تاریخ کو، تاریخ، مغازی جو جنگیں ہوئی ہیں، انصاب اور ایام العرب، عرب کے تاریخ میں ایک عجوبہ تھا، ایک عجوبہ تھا. مصدقا فيما ينقله، اپنے قولوں میں وہ بڑائی، سب لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے. عالی الاسناد، اس کے اسانید بھی علو سے، یعنی قلیل اسانید، قلت وسائد کے ساتھ وہ نقل کرتا تھا، بہترین اسانید کے ساتھ نقل کرتا تھا. ولد سنہ 32 میں، اس کی ولادت ہے سنہ 132 کو، اور اس کی وفات ہے سنہ 225 کو، یعنی بہت ہی لمبی عمر بھی پائی ہے اس نے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر فرماتے ہیں وَكَانَ عَالِمًا بِالْفُتُوحِ وَالْمَغَازِي صَدُوقًا فِي ذَلِكَ. ملاحظہ کریں، فتوحات، مغازی اور شعر میں بڑا عالم تھا، اور اس صادق القول تھا، صحیح نقل کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور اس کے تصنیفات میں نقل کرتے ہیں کہ اس کے تصنیفات میں جو ذکر کیے گئے ہیں، تسمیۃ المنافقین، کتب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب الفتوح، کتاب الاحود، کتاب اخبار قریش، اخبار اہل البیت، اور بہت ساری کتابوں یہاں پہ ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابیں اب مفقود ہیں، ان کی کتابوں میں سے کوئی کتاب نہیں بچا. اچھا، تو ملاحظہ فرمائیے کہ علی بن محمد المدائنی نے کن سے روایت کیا. ملاحظہ فرمائیے، انصاب الاشراف میں علی بن محمد المدائنی نے مسلمہ ابن محارب سے روایت کی. مسلمہ ابن محارب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الجرح والتعدیل، لابن ابی حاتم الرازی، جلد نمبر القسم الثانی من المجلد الثالث، جلد نمبر 3 کا دوسرا حصہ، سن 1952 میں حیدرآباد دکن میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 7 میں. اچھا، مسلمہ ابن محارب زیادی یروی عن ابیہ عن معاویہ وروى عنہ ابن علیہ. یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ مذکور ہے، لیکن یہاں پہ جو نہ اس نے جرح کیا ہے اور نہ اس کی توثیق کیا. معافی، یہ کتاب ابن ابی حاتم تو نہیں تھا، یہ کتاب کون سا کتاب تھا بھائی؟ ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم. جب میں کتاب کھول دوں ابن حبان کی، ابن حبان کی کتاب میں اس کی توثیق ہے. وہ جو میں نے کتاب دکھایا میرے عزیزو، یہ اصل میں ابن حبان کی کتاب ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ابن حبان کی کتاب دکھاؤں. کتاب الثقات للحافظ محمد بن حبان التمیمی البستی، متوفى سنہ 354، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے سنہ 1973 میں. ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس کے قسم نمبر 7 میں، جلد نمبر جو یہ جز نمبر 7 ہے. اچھا، جز نمبر 7 میں آپ کو لے کے چلیں گے. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 490. یہ صفحہ نمبر 490 میں ثقات کے ضمن میں مسلمہ ابن محارب زیادی ہے. یہ مسلمہ، اس کا ذکر ہے کہ ثقات میں، اور یہ کتاب ابن حبان، یہ میں جو اس نے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں ان افراد کو یہاں پہ ذکر کرتا ہوں جو سب میرے نزدیک ثقہ ہیں. اچھا، اور کتاب الموقظہ فی علم الحدیث میں
ملاحظہ فرمائیے کتاب الموقظہ فی علم الحدیث للذہبی الناصبی، کتاب چھپی ہے حلب میں سنہ 1412 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 89 میں فرماتے ہیں وَيَنْبُوءُ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ تاریخ الطبری وابن ابی حاتم وابن حبان وکتاب تہذیب الکمال. ثقات کی معرفت کا سورس، ثقات کی معرفت کا ماخذ کہاں ہے؟ ایک تو تاریخ طبری ہے، اس کے بعد ابن ابی حاتم کی جو ہے کتاب الثقات، اور اس کے بعد ابن حبان کی کتاب. اور ہم نے آپ کو ابن حبان کی کتاب سے دکھا دیا ہے بھائی یہ آدمی مسلمہ ابن محارب یہ ثقہ ہے. اچھا، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن ترخان التیمی سے. بنی تیم یعنی وہ عائشہ کے قبیلے، ابو بکر کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، جاب مؤسسۃ الرسالہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کتاب سن 1996 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 195 میں سلیمان ابن ترخان عین، سلیمان ابن ترخان التیمی الامام شیخ الاسلام، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، اس لیے شیخ الاسلام اس کو کہا. نزل فی بنی تیم فقیل التیمی، یہ تیمی ہے. اچھا، شعبہ نے کہا ما رأیت اصدق من سلیمان التیمی، میں نے سلیمان ابن ترخان التیمی سے کسی کو صادق القول تر نہیں دیکھا ہے. وقال ابن سعد، ابن سعد بصری نے کہا ہے من العباد المجتہدین، عابد تھا اور بڑا ہی مجتہد یعنی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. کثیر الحدیث ثقہ، کثیر الحدیث بھی تھا، ثقہ بھی تھا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب کون سی ہے بھائی؟ انصاب الاشراف، ٹھیک ہے نا. اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268. سند کیا ہے؟ سند یہ ہے علی ابن محمد المدائنی، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کر دی. مسلمہ ابن محارب کے متعلق گفتگو کر دی. سلیمان التیمی سے روایت کی اور ابن عون سے، اس کے یعنی مسلمہ ابن محارب نے 2 افراد سے روایت کیا، سلیمان سے بھی اور ابن عون سے. ابن عون کون ہے میرے محترم ناظرین؟ عبداللہ ابن عون، یہ بھی رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہے. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، جاب مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے عبداللہ ابن عون عین، عبداللہ ابن عون بخاری اور مسلم کے رجال میں سے، اور کتب اربعہ نے ان سے روایت نقل کیا. احمد بن حنبل نے ان سے حدیث نقل کیا. وکان من ائمۃ العلم والعمل، علم و عمل میں یہ امام تھے بھائی. ابن ہشام بن حسان لم تر عینای مثل ابن عون، ہشام ابن حسان نے کہا کہ میں نے زندگی میں ابن عون جیسا عالم دیکھا ہی نہیں. قال مثل هذا القول وقد رأى الحسن البصری، اس نے یہ جملے کہا حالانکہ وہ خود حسن بصری کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حسن بصری سے بھی زیادہ ثقہ ہے. وقال ابن المبارک ما رأيت احدا افضل من ابن عون، ابن عون سے بڑا عالم ثقہ عالم میں نے دیکھا ہی نہیں. قال ابن سعد كان ابن عون ثقة كثير الحديث ورعا عثمانيا، ابن سعد ثقہ بھی تھا، کثیر الحدیث بھی تھا، وتقوی بھی تھا، اور عثمان بنی امیہ کا شیعہ تھا، بنی امیہ کا چاہنے والا تھا. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو آتے ہیں اب حدیث کی طرف میرے محترم ناظرین، روایت کی طرف. ٹھیک ہے نا، سب رجال اس کے ثقات، اور نہایت ہر ایک نے اپنے زمانے کے بہت عظیم علماء. صحیح ترین کتاب ہے تاریخ کا انصاب الاشراف، کتاب انصاب الاشراف یا احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، متوفى سنة 279، جزء ثانی، جاب دار الفکر الطبعہ الاولى، صفحہ ہے 268. روایت یہ ہے. سند کے متعلق ہم نے گفتگو کر لیا. المدائنی عن مسلم ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ، ابو بکر نے بلاوا بھیجا کس کو؟ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یرید البیعہ کہ مجھ سے بیعت کرو. فلم یبایع، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر ومعه قبس، تو عمر آیا اور اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے، ٹھیک ہے نا، لکڑ لے کے آیا بھائی، لکڑ لے کے آیا، آگ کے شعلے لے کے آیا. فتلقته فاطمة على الباب،
تو سیدۃ النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو عمر کا سامنا کیا دروازے پر. فقالت فاطمة یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی. زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے عمر سے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ یعنی کیا تو یہ کرے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ تیرا یہی ارادہ ہے؟ محرقا علی بابی، کہ تو میرا گھر کے دروازے کو مجھ پر جلا دو گے. محرقا علی بابی، میرے گھر کے دروازے کو مجھ پر جلا دو گے، جلا کر مجھ پہ گرا دو گے، یعنی میرے گھر کو جلا دو گے. قال نعم، عمر نے کہا کہ جی ہاں. وذلك اقوى فيما جاء به ابوك، اور یہ اب یہ جو ہے نا فيما جاء به اقوى فيما جاء به ابوك، یہ جو ہے ایک قسم کی شماتت ہے، اور یہ تیرے بابا کے مذہب میں بہترین کام یہی ہے. اقوا بولتے ہیں صحیح ترین کو، بہترین کو، صحیح نا. تیرے ابے کے نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی ہے بھائی، بہترین یہی کام یہی ہے کہ تم گھر جلا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بھائی کہ اب تیرے ابا نہیں ہے تیرے بچانے والے، اور تیرے ابا کے دین کا بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تیرے ابا کے دین میں بہترین کام یہی ہے. وَذَلِكَ أَقْوَى فِيمَا جَاءَ بِهِ أَبُوكِ، تیرے ابے نے جو لے کے آیا، دیکھو فِيمَا جَاءَ بِهِ، تیرے ابے نے جو لے کے آیا ہے، کیا لے کے آیا؟ پیغمبر شریعت لے کے آیا نا. جو شریعت جو دین تیرے ابے نے لے کے آئے ہیں اس میں یہ بہترین کام یہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس میں بہترین کام یہی ہے جو ہم نے کیا لکڑ لے کے آئے، آگ لے کے آئے آپ کو جلانے کے لیے، ہم جلا رہے ہیں گھر. وجاء علی علیہ السلام فبايع، کہتے ہیں پھر علی علیہ السلام آئے، انہوں نے بیعت کیا. تو اب یہاں سے بہت ساری چیزیں کاٹ دی ان لوگوں نے نا. ان لوگوں نے گھر بھی جلا دیا. اب تو ثابت ہو گیا نا، قسم بھی کہا تھا کہ میں جلا دوں گا، دھمکی دیا تھا کہ میں جلا دوں گا، پھر قبس لے کے آیا. یہ لفظ جو ہے نا وَمَعَهُ فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَبَس، قبس کس کو بولتے ہیں؟ قبس آگ کو بولتے ہیں، آگ کے شعلے کو. آگ کے شعلے جو لے کے آتا ہے نا وہ ایسے فضول نہیں لے کے آتا، اس کے ساتھ لکڑ پہلے سے لایا ہوا ہوتا ہے، وَإِلَّا کس کو جلائے گا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بیعت کیا. وقال كنت عزمت ان لا اخرج من منزلي حتى اجمع القرآن، میں نے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے گھر سے نہ نکلوں جب تک میں قرآن جمع کر لوں. تو یہاں سے تو کٹنگ بہت ہے اس روایت میں، کٹنگ بہت ہے، لیکن یہ جملے ہیں کہ عمر آگ لے کے آیا ہے اور مذاق اڑایا شریعت کا، دین کا، اور کہا کہ شریعت دین میں بہترین کام ہی یہی ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا گھر جلاؤں. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، جماعت عمریہ کے ایک بہت ہی نامور، معروف، مشہور مورخ ہیں، ان کا نام ہے علی ابن الحسین ابن علی المسعودی. مذہب میں وہ شافعی تھے، مذہب میں کیا تھے وہ؟ شافعی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے عقیدے میں وہ معتزلی تھے. ان کا کتاب ہے مروج الذہب. ملاحظہ فرمائیے ان کا شافعی ہونا اور ان کا معتزلی ہونا میں آپ کو پہلے ثابت کر دوں، اور پھر ان کا کتاب دکھاؤں گا، پھر اس سند دکھاؤں گا، اور صحیح سند دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للسبکی، لعبد الوہاب ابن علی ابن عبد الکافی السبکی، تحقیق محمود محمد طناحی عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے دار احیاء الکتب العربیہ میں. یا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ہے 456، ترجمہ نمبر ہے 225، علی ابن الحسین ابن علی المسعودی، صاحب التواریخ، کتاب و مروج الذہب، اور دوسرے کتابوں کا یہ مؤلف. بھلے ان کے متعلق وقیل انہ کان معتزلیا، اس کے متعلق کہا گیا کہ معتزلی ہے، اور دوسری کتابوں میں ہم دکھائیں گا کہ واقعا معتزلی تھا، اور اس کا شمار شوافع میں ہے، فقہ میں یہ شافعی مذہب کا مقلد تھا، عقیدے میں معتزلی، اور معتزلی شیعہ نہیں ہوتے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.
اس کی وفات ہے سنہ 345 کو، سنہ 345 وفات ہے اس شخص کی. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی مجلد نمبر 15 چاپ الرسالہ سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 569 میں المسعودی صاحب مروج الذہب کے مؤلف وکان معتزلیہ، یہ معتزلیہ بھائی نہیں کہنا کہ یہ کیا اثنا عشری ہے، شیعہ ہے، یا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسماعیلی ہے، نہیں، معتزلی. یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تعریف الذہبی الناصبی مجلد نمبر 7 چاپ دار الغرب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. صفحہ نمبر 829 میں المسعودی صاحب التواریخ وکان معتزلیاً، یہ معتزلی تھا، معتزلیاً پڑھو جی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب معتزلہ جو ہیں، معتزلہ بالکل ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ابو بکر عمر کی خلافت کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت پہ عقیدہ نہیں رکھتے معتزلہ. کتاب منہاج السنت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابن تیمیہ الناصبی، الجزء الاول، کتاب چھپی ہے سنہ 1986 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 70 میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، کہتے ہیں کہ بنی معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ایک منٹ، معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو نہ مانتا ہو. اچھا، اور بل ہم متفقون علی تثبیت الخلافت الثلاثہ، بلکہ یہ لوگ متفق ہیں، تین لوگوں کی خلافت بالکل صحیح ہے. فَأَمَّا التفضیل، تفضیل کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی تینوں کی خلافت، ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت صحیح ہے. معتزلہ سب معتزلہ کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کی خلافت کو رد کرے. وَأَمَّا التفضیل فَأَئِمَّتُهُمْ وَجُمْهُورُهُمْ كَانُوا يُفَضِّلُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِي مُتَأَخِّرِهِمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي التَّفْضِيلِ، جو علماء جو ان کے امام ہیں، جو ان کے مشاہیر ہیں، جمہور ہیں، معتزلہ ابو بکر عمر کو تفضیل دیتے ہیں، اور ان کے متاخرین میں بعض ہیں جو توقف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ افضل کون ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہے یا ابو بکر عمر افضل ہے. اچھا، تو یہ معتزلہ کے متعلق. یہ کتاب شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء الاول چاپ سنہ 1965 عیسیٰ الحلبی البابی و شرکاؤہ مصر میں چھپی ہے کتاب 1965 میں. یہاں پر القول فيما يذهب الیہ اصحابنا المعتزلہ فی الامامة والتفضیل، صحیح ہے. اتفق شیوخنا، ہمارے مشائخ سب متفق القول ہے، ہمارے مشائخ کیا ہیں؟ سب متفق القول ہے. کافتاً رحمهم اللہ، سب متفق القول ہیں. المتقدمون منهم والمتأخرون والبصریون والبغدادیون، بصری بغدادی سب متفق ہیں على ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیہ وانها لم تکن عن نص، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے شرعیہ لیکن اس پہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو معتزلی کیا ہے؟ معتزلی شیعہ نہیں ہے بھائی. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مروج الذہب ومعادن الجوہر تالیف، ملاحظہ کریں تالیف کس کیا؟ تالیف ہے مروج الذهب ومعادن الجوهر، تصنيف الرحالة الكبير والمؤرخ الجليل
ابو الحسن علی بن الحسین ابن علی المسعودی متوفى سنة 346 تحقیق الشیخ محمد محی الدین عبد الحمید کہ کتنا فاضل آدمی تھا یہ محمد محی الدین عبد الحمید، یعنی ہمارے اس دور کے فاضل ترین علماء میں یہ شیخ محمد محی الدین عبد الحمید گزرے ہیں. ان کے آثار کو جنہوں نے دیکھا ہے، اگر کوئی دیکھ لے کہ مختلف فنون میں، فقہ میں، ادب میں، بلاغت میں، اس کے جو آثار ہیں نہایت ہی بے مثال ہیں. ان کی وفات بھی میرے خیال میں سنہ 1960-1970 کے قریب ہے، اور یہ مصر الازہر کے جو تھے وہ بھی تھے، ہیئت افتاء کے صدر بھی تھے. اچھا یہ دار مکتبۃ العاصیہ بغداد میں اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ملتا ہی ہے. اچھا اس کتاب میں صفحہ نمبر 24 میں یہ خبر ہے بھائی، وحدث النوفلی فی کتاب الاخبار. اچھا میں آپ کو اس کا ایک پس منظر ہے اس روایت کا جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا مکے میں، اور کس کے بعد؟ واقع کربلا کے بعد. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ بیعت کی، اور شام میں اس کے بھائی مصعب ابن زبیر کو اس نے لشکر دے کے بھیجا کہ شام کو بھی فتح کرو، اور شام میں اس تقریباً وہ فتح کرنے لگا تھا شام کو بھی. تو شام میں بھی کافی اس کا بیعت ہو گیا، مدینہ وغیرہ لوگوں نے بیعت کر لی. اور اس زمانے میں اس یزید ابن معاویہ کے زمانے میں یزید نے جب فوج بھیجا ہے مدینہ کی طرف، واقعی حرم جب آیا، محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ، یہ کہاں پہ تھے؟ یہ مدینہ میں تھے، اور یہ بزرگ آدمی تھے. یہ سنہ 62 کا 63-64 کا ہے. جب ان کو پتہ چلا یزید کا فوج آ رہا ہے یہاں مدینہ کی طرف، تو ان کو پتہ تھا کہ مدینہ آ کے غارت کریں گے، تو وہ وہاں سے اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے، اپنے آل عیال بچوں کو لے کے مکے چلے گئے. اور مکے میں اس ملعون کی حکومت ہے عبداللہ ابن زبیر کے. تو عبداللہ ابن زبیر نے ان کو پکڑ لیا کہ میرے ساتھ بیعت کرو. ابن عباس بھی مکے آئے تھے، وہ ابن عباس تو بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھ ان کے نابینا ہو چکے تھے اس زمانے. ان کو پکڑ رکھا کہ بھائی میرے سے بیعت کرو، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے دوسرے لوگ بیعت کریں. اب پورا عالم اسلام میں افراتفری ہے. عبد الملک ابن مروان ابن الحکم وغیرہ وہ ادھر ہیں، شام میں آپ سے لڑ رہے ہیں. عراق میں مختار نے وہاں پہ قیام کیا، وہ آپ کو نہیں مانتے، وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں. تو اگر جب آپ سب لوگ آپ سے بیعت کریں، آپ کی حکومت چاہ جائیں، تو بالکل ہم حاضر ہیں آپ سے بیعت کریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بیعت کرو. تو یہ بڑا سختی کر رہا تھا مکے میں. خود عبداللہ ابن زبیر بھی مکے میں رہتا تھا، دار خلافت تھا اس کا مکہ، اور جناب محمد حنفیہ بھی مکے میں رہتے تھے. تو ان کو بڑا سختی کرتا تھا کہ تم کیا کرو، تم میرے سے بیعت کرو، کبھی نرمی کے ساتھ کبھی سختی کے ساتھ، لیکن وہ بیعت کرنے سے انکار کرتے تھے. آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے میں تمہارے گھر کو جلا دوں گا. تو ان کے گھروں کے سامنے وہ لکڑ لے کے آئے اور جلانے لگے کہ ہم آج شام تک اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے. تو اس وقت محمد حنفی جو بہت سختی کی شدت میں تھے، تو پہلے سے انہوں نے کسی کو بھیجا تھا، کوفہ بھیجا تھا مختار کے پاس، کیونکہ مختار کہتا تھا کہ یہ میرا امام ہے اور یہ مہدی ہے، یہ محمد حنفی مہدی ہے، میرا امام ہے. اور یہ بیچارے محاصرے میں تھے، شدت میں تھے مکے میں. تو کہا کہ ہم یہاں پہ بہت سختی میں ہیں، آپ کچھ کریں. تو مختار نے وہاں سے کوفے سے 4000 فوجیوں کو بھیجا، 4000 کا لشکر بھیجا، تاکہ محمد حنفیہ کو عبداللہ ابن زبیر کے چنگل سے نکالا جائے. اور یہ لوگ جب مکے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی پورا فوج چلے جائیں، عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چل جائے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ محمد حنفیہ پہ کوئی ظلم کرے، ان کو قتل کرے، کچھ کر دے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو چڑھانے والے لوگ آ رہے ہیں. تو انہوں نے 800 سواروں کا انتخاب کیا، جو جرار سوار تھے ان کا انتخاب کیا اور ان کو بھیج دیا. تو یہ لوگ آ گئے، یہ جلدی آ گئے، وہ اسپیڈ سے آ گئے،
عبداللہ ابن زبیر کچھ نہیں کر سکا. عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے, انہوں نے محمد حنفیہ کو اور اس کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو چھڑا لیا ہے. کس سے؟ اس سے ابن زبیر سے. ابن زبیر کچھ نہیں کر سکتا. ابن زبیر نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اب میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. وہ عبادت میں مشغول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پس منظر. چلیں پہلے پس منظر میں کے متعلق کچھ بات کریں, پس منظر آپ کو دکھائیں, پھر آتے ہیں اصل روایت کی طرف. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. یہ کتاب فتح الباری للحافظ ابن حجر العسقلانی, جلد نمبر 9, چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2007 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, صفحہ نمبر ہے 173, حدیث نمبر 4666, اس کے ذیل میں بخاری کے 4666 والی. وروى الفاكهي من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكن مكة. ابن عباس اور محمد حنفیہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ رہتے تھے. پھر یہ لوگ مکے چلے گئے. کس وجہ سے؟ واقعی حرہ سے فرار کرتے ہوئے, بچنے کے لیے. اچھا. وطلب منهما ابن زبیر البیع فابیا. ابن زبیر نے ان دونوں سے کہا کہ بیعت کرو. ان دونوں نے انکار کیا. حتی یجتمع الناس علی رجل. انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک سب لوگ اجتماع نہیں کرتے ہم آپ سے بیعت نہیں کرتے. جب سب لوگ اتفاق کریں کہ آپ خلیفہ ہیں تو ہم آپ سے بیعت کریں گے. فضيق عليهما فبعث رسولا إلى العراق فخرج إليهما جيش في 4000 فوجدوهما محصورين. تو ان دونوں نے کسی کو بھیج دیا مختار کے پاس کہ تم ہیلپ کرو. تو مختار نے 4000 کا فوج بھیجا. تو فوج جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محاصرے میں ہے. وقد احضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك. تو عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا؟ مکے میں وہاں سے بہت سارا لکڑ لے کے آتا. حطب کس کو بولتے ہیں؟ وہ فیج وامرأته حمالة الحطب. وہ حطب لکڑ لے کے آتے, لکڑی, ایندھن, آگ جلانے کے لیے جو لکڑی جس کی ضرورت ہوتی ہے. فوج مختار کا جو فوج پہنچا مکے میں, دیکھا کہ ان کے گھر کے سامنے, ان کے گھر کیا بہت سارا لکڑ ڈال دیا عبداللہ ابن زبیر نے تاکہ ان کو جلایا جائے. فاخرجوهما الى الطائف. ان لوگوں نے ان کو نکال کے لے گیا طائف میں. پھر عبداللہ ابن عباس کی وفات ہو گئی طائف میں. اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ محمد حنفیہ وہاں سے, اردن کا ایک شہر ہے ایلا, وہاں پہ ان کے چلے گئے تو وہاں ان کی وفات ہوئی. یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد, جلد نمبر 5, چاپ دار صادر. ملاحظہ فرمائیے, الطبقات الکبریٰ لابن سعد, چاپ دار صادر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سن 1998 میں دار صادر بیروت میں چھپیا. یہ ہے بھائی صفحہ نمبر 100. حدیث طویل ہے. اس میں یہی واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ان سے کہتے تھے, کس کو؟ بلی. وقصد لمحمد ابن حنفیہ وظہر شتمہ وعیبہ وامرہ وبنی ہاشم ان یلزبوا شعبہم بمکہ. عبداللہ ابن زبیر نے کیا ہدف بنایا اپنا, کس کو؟ محمد حنفیہ کو. اور اس کو ڈانٹتے تھے اپنے خطبوں میں, اور اس کو برا بلا کہتے تھے, گالی دیتے تھے. اور کہا کہ ان پہ حکم دیا کہ بھائی تم اب وہ جہاں پہ ان کا شعب ہے مکے میں, ان کا کوئی درہ ہوگا, شعب ابی طالب وغیرہ وہ رہتے ہوں گے, وہاں سے آپ لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اس طرح پابندی لگا دی ان کو. وجعل علیہم رقبا, اور وہاں پہ گارڈ وغیرہ بھی تعینات کی اس نے, عبداللہ ابن زبیر. وقال لهم فيما يقول والله لتبايعن او لاحرقنكم بالنار فخافوا على انفسهم. تو ان سے کہا کہ تم یا بیعت کرو گے یا میں آپ کو زندہ جلا دوں گا. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا. تو وہ بڑے خوفزدہ تھے. وہاں تواریخ میں ملتا ہے کہ بھائی جب محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ مختار تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا امام ہے, یہ مہدی ہے, تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں, میں کوفہ آتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں آتا ہوں کوفہ. تو مختار کو پسند نہیں تھا کہ یہ کوفہ آ جائیں.
تو کہا کہ اس نے مشہور کر دیا کوفے میں کہ مہدی جب کوفہ آئیں گے تو کوئی شخص اس پہ تلوار سے حملہ کریں گے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، مہدی کی علامت ہے، مہدی کی علامت، ٹھیک ہے۔ تو محمد حنفیہ کو پتہ چل گیا کہ آدمی کتنا فراڈی ہے کہ مجھے روکنے کے لیے میری اسے نشانی یہ رکھ دیا کہ اب میں کوفے آ جاؤں، یہ مجھے تلوار سے مار دیں گے اور تلوار کا اثر تو ہوگا، پھر کہیں گے یہ تو مہدی نہیں، یہ جھوٹا مہدی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ محمد حنفیہ کوفہ نہیں چلا گیا۔ اچھا، طبقات کبریٰ کا ایک متمم ہے جو وہ میرے پاس پرنٹڈ صورت میں نے، یہ پی ڈی ایف صورت میں ہے، ملاحظہ فرمائی، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد الطبقۃ الخامسہ من الصحابہ بتحقیق محمد بن صامل السلمی۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے جامعۃ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 145 میں یہ روایت ملاحظہ کریں، روایت یہ ہے، سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس ابن حنفیہ دونوں مدینے میں تھے، عبد الملک اس زمانے میں شام تھا، مصعب ابن زبیر کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، اور پھر مصعب ابن زبیر قتل ہو گیا، مر گیا نا، ان کو شکست ہو گئی، زبیر والوں کو شکست ہو گئی اور شام والے جیت گئے۔ اچھا، فرحل حتی نزل مکہ تھا، یہ دونوں مکہ چلے گئے، ابن زبیر نے ان سے کہا کہ بیعت کرو، انہوں نے کہا ہم بیعت اس وقت کریں گے کہ جب سب لوگ ایک شخص پہ اتفاق کریں، ہم بیعت کریں گے۔ اس نے کہا محمد حنفیہ اور ابن عباس نے، وانت فی فتنہ، اور ابھی فتنے کا زمانہ ہے، تم جنگ میں ہو، ابھی تمہاری خلافت بنی نہیں ہے۔ فغضب من ذلك ووقع بینہ وبینہما شر، تو اس سے عبداللہ ابن زبیر کو غصہ آیا اور ان کے آپس میں دشمنی ہو گئی۔ اس طرح ان پہ سختی کرتا تھا اور ان کو ڈراتا تھا، اور وہ بہت خوف کی حالت میں رہتے تھے، محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے عراق بھیجا کسی شخص کو مدد کے لیے کہ بھئی ہمارا ہیلپ کرو، تو وہاں سے 4000 سپاہی آئے، اس میں یہ لوگ تھے عطیہ بن سعد و ابن ہانی اور ابو عبداللہ جدلی، یہ لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ وہ کوفے میں آئے، اور علی کل حال جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے، حين دخلوا فدخل منزله وكان قد ضيق على ابن عباس وابن حنفیہ، انہوں نے جب آئے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر اپنے گھر کو چلا گیا، بھائی ڈر گیا کہ اب یہ فوج آئی ہے عراق سے، یہ تو ہمیں مار دے گا۔ اور کوفے مکے میں لوگ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، کوفے والے آئے بھی تھے نا، تو مکہ کیونکہ لڑائی وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے لڑائی سے گریز کیا۔ تو ابن زبیر نے بھی کہا ویسے بھی ہماری شام والوں سے لڑائی، اب عراق والوں سے کیا لڑائی کریں، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا، وَأُحْضِرَ الْحَطَبُ يَجْعَلُهُ عَلَى أَبْوَابِهِمَا يُحَرِّقُهُمَا أَوْ يُبَايِعَانِ، کوفے والے جب مکہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت لکڑی جمع کیا عبداللہ ابن زبیر نے، یا لوگ بیعت کریں گے یا ہم ان کے گھروں کو جلا دیں گے۔ اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ، یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق ہے، حافظ ابن عساکر کی، جزء الثامن والعشرون، جلد نمبر 28، کتاب چھپی ہے سن 1995 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 204 میں یہی واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے جب کوفے والے مکے پہنچے تو وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر نے ابن عباس اور ابن حنفیہ پہ بہت سختی کیا تھا، وَأَحْضَرَ الْحَطَبَ يَجْعَلُهُ عَلَى أَبْوَابِهِمَا يُحَرِّقُهُمَا أَوْ يُبَايِعَانِ، عبداللہ ابن زبیر نے لکڑی جمع کیا تھا، صحابی عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا، لکڑی جمع کیا تھا محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس کے دروازے پر، ان کے گھروں کے ارد گرد لکڑ بہت سارا ڈالا تھا کہ یا تو آپ بیعت کریں گے یا ہم آپ کو یہاں پہ زندہ جلا دیں گے، ڈرانے کے لیے۔ اسی طرح ذہبی نے بھی کتاب سیر الاعلام میں اس مسئلے کی تائید کیا۔ یہ کتاب سیر الاعلام ذہبی الناصبی، جلد نمبر 4، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، چھپی ہے سن 1996 میں۔ یہاں پر تابعین کے شمار میں سب سے پہلے تابعی کون ہے؟ محمد حنفیہ کا ذکر صفحہ نمبر 110 میں شروع ہوتا ہے، پھر صفحہ نمبر 117 پر آگے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 118 میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہتا تھا ان سے، واللہ لتبایعن او لاحرقنکم، میں تمہیں جلا دوں گا، بیعت کرو یا میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ اچھا،
اور پھر صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر 119 میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا. اچھا، وہ کوفے والے جب مکے پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس گئے اور ابن محمد حنفیہ کے پاس گئے. وَأَصْحَابُهُمَا فِي دُورٍ قَدْ جُمِعَ لَهُمُ الْحَطَبُ فَأُحِيطَ بِهِمْ حَتَّى سَاوَى الْجُدُرَ. یہ ہم ان کے پاس گئے ہیں محمد حنفیہ کے پاس. محمد حنفیہ اپنے گھر میں تھے، ابن عباس اپنے گھر میں تھے، تو اتنا وہاں پہ لکڑی لے کے آئے تھے. یہ کون؟ عبداللہ ابن زبیر، ان کے سپاہی. کہ وہ دیوار جتنا گھر کا دیوار ہوتا ہے نا، گھر کی دیوار جتنا ان کے انہوں نے ڈیر بنائے تھے، بالکل محاصرہ کیا تھا، گھر کا احاطہ کیا تھا اس طرح لکڑی سے. کم جلا دیں گے ان کو. لو ان نارا تقع فیہم ما رؤی منہم احد. اگر وہ اس لکڑی کو آگ لگتی تو اس میں سے کوئی زندہ نہیں بچتا، وہاں سے سب مر جاتے، وہاں پہ ان کے بچے سب زندہ جل جاتے. فاخرناہ عن الابواب وعجل علی عبد اللہ ابن عباس وهو یومئذ رجل فاسرع فی الحطب لیخرج فادماه. تو ہم نے لکڑی کو دروازوں کے سامنے سے لکڑی کو ہٹایا ہے، اور ہمارے ساتھ علی ابن عبداللہ تھا. عبداللہ ابن عباس نوجوان تھا، اس نے اپنے والد کو نکالا ہے گھر سے. لکڑیوں کے اب وہاں پہ لکڑی بھی اتنے زیادہ، تو جب لکڑیوں سے اس نے اپنے والد صاحب کو نکالا ہے عبداللہ ابن عباس کو، تو عبداللہ ابن عباس زخمی ہو گئے. لکڑی اتنے زیادہ تھے وہاں پہ، اس کو لگی، اس کے پیر کو لگی، ہاتھ کو لگا ہوگا کچھ، تو لکڑ اس کو لگی ہے گھر سے نکلنے میں وہ جل گیا، اتنا لکڑ زیادہ تھا. اچھا، جب یہ واقعہ اب سنا ہے نا اب کہ یہ اصل اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اب آپ کی خدمت میں آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف، کہ جو اس کا تعلق کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جلنے سے. ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق اس سے کیا ہے. تو علی ابن الحسین المسعودی جو معتزلی ہے، جو شافعی ہے، اپنے کتاب مروج الذہب میں یہ روایت نقل کرتا ہے. یہ کتاب مروج الذہب جلد کون سے بھائی؟ جلد نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے نا، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید کیا. صفحہ نمبر 24 ہے، روایت ملاحظہ کر. وہ روایت کرتے ہیں نوفلی کے کتاب سے. نوفلی نے اپنے کتاب کتاب الاخبار میں نقل کیا. اس نے ابن عائشہ سے نقل کیا، اس نے اپنے والد سے نقل کیا. اچھا، اس نے حماد ابن سلمہ سے نقل کیا. ان رجال کے متعلق کچھ گفتگو کریں. یہ ابن عائشہ کون ہے بھائی؟ پھر آتے ہیں روایت کی طرف. یہ کیونکہ طلحہ کے نسل سے ایک لڑکی گزری ہے، اس کا نام عائشہ ہے، تو یہ اس کے نسل سے ہے، اس کو ابن عائشہ کہتے ہیں. اس لیے یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 564 میں. العائشی العائشی العلامہ الثقہ، علامہ بھی ہے، ثقہ بھی ہے. توثیق ثابت ہو گیا کہ نہیں بھائی؟ ایک منٹ بھائی. اچھا، وَيُعْرَفُ بِابْنِ عائشہ ولد بعد 40 و100 سنہ 140 کے بعد اس کی ولادت ہے. وسمع حماد ابن سلمہ، یا حماد ابن سلمہ کے شاگرد ہے، کیونکہ یہ عائشہ بنت طلحہ ابن عبید اللہ التیمی کے اولاد سے ہے. ٹھیک ہے نا. قال ابو حاتم وغیرہ صدوق فی الحدیث وكان عنده عن حماد ابن سلمہ 9000 حدیث. صدوق تھا حدیث میں اور بڑا معتبر ہے. تو اس کے بعد کون ہے بھائی؟ وہ حماد ابن سلمہ سے روایت کرتا ہے. حماد ابن سلمہ، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء الجزء السابع، جز نمبر 7، چاپ الرسالہ 96 میں چھپی ہے. حماد ابن سلمہ بخاری مسلم کے خامیم یعنی بخاری مسلم کے رجال میں سے. الامام القدوہ شیخ الاسلام ابو سلمہ البصری. یہ الفاظ سب توثیق کے الفاظ ہیں. اچھا،
وہیب ابن خالد نے کہا حماد ابن سلمہ سیدنا و عالمنا، ہمارے سید اور ہمارے عالم کون ہے؟ حماد ابن سلمہ. اچھا. قال احمد ابن حنبل نے کہا ہے، کیا بولا بھائی؟ عالم الناس بالثابت البنانی حماد ابن سلمہ، بہت ہی عالم، بہت ہی ثابت. ابن معین نے کہا ہے حماد ابن سلمہ ثقہ، یہ بھی ثقہ توثیق بھائی. انہوں نے کن سے روایت کی؟ انہوں نے عروہ ابن زبیر سے روایت کی. عروہ ابن زبیر بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، اور یہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں. اور عائشہ سے کتنی روایت ہے اس بخاری میں، اس کے روایت بے حساب ہے اس کے بخاری میں. سیر اعلام النبلاء الجزء الرابع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 421. عروہ عین، یعنی یہ بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں اس کے روایت بے شمار ہیں. عبداللہ ابن زبیر کے صاحبزادے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کی یہ ہوتے ہیں. اچھا. عالم المدینہ الفقی احد الفقہاء السبعہ، مدینہ کا سب سے بڑا مجتہد وغیرہ وغیرہ، عبداللہ ابن زبیر. اچھا، تو سند یہ ہے میرے عزیزوں. اب آتے ہیں کتاب کی طرف واپس. کتاب ہے بھائی مروج الذہب، چاپ دار الرجا، صفحہ نمبر 24. سند پہ گفتگو کرنے کے بعد کان عروہ ابن حماد ابن سلمہ نے کہا کان عروہ ابن زبیر يعذر اخاہ اذا جرى ذکر بنی ہاشم وحصره ایاہم فی الشعب وجمعہ الحطب. عروہ ابن زبیر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر قتل ہو گئے، پھر عروہ ابن زبیر زندہ رہے، پھر عروہ نے جا کے مروان ابن الحکم سے بیعت کی. پھر یہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے قاتل سے ان لوگوں نے بیعت، کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. پر یہ بہت اس کی زندگی کافی عرصے تک یہ زندہ رہا عروہ ابن زبیر. تو عروہ ابن زبیر جب اس کے بھائی کا ذکر آتا تھا کہ اس نے بنی ہاشم کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور عروہ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، عبیداللہ ابن عبداللہ ابن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھنا چھوڑ دیا تھا. درود نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا میں درود پڑھتا ہوں تو بنی ہاشم کو کیا ہوتا ہے؟ گمنڈ آ جاتا ہے. بنی ہاشم کو یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف صلوات پڑھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پیغمبر کیا ہاشمی ہے، بنی ہاشم میں سے. اور جب وہ میں درود پڑھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کو غرور آ جاتا ہے. تو اس نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا ملعون نے. اچھا، بہرحال عروہ ابن زبیر کان یعذر اخاہ اذا جرى ذکر بنی ہاشم، جب بات چلتی تھی بنی ہاشم کے ساتھ، عبداللہ ابن زبیر نے بنی ہاشم کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے. وحصره ایاہم فی الشعب، اور یہ کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنی ہاشم کو شعب میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کو محاصرہ کیا تھا. وجمعه الحطب لتحریقهم، اور جب یہ ذکر ہوتا تھا کہ آپ کے بھائی صاحب عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے لکڑی جمع کیا تھا کہ ہم محمد حنفیہ کو، عبداللہ ابن عباس کو، ان کے پورے خاندان کے ساتھ جلا دیں گے کیونکہ بیعت نہیں کر رہے. جب یہ ذکر چلتا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ اب عروہ ابن زبیر کے سامنے جب یہ گفتگو ہوتا تھا کہ بھائی آپ کے بھائی صاحب جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ برا برتاؤ کیا، ان کو قیدی بنایا تھا شعب میں، ٹھیک ہے نا، مکے کے شعب میں قیدی بنایا تھا، اور پھر لکڑ لے کے آیا تھا کہ میں آپ کو زندہ جلا دوں گا. تو وہ کیا کہتا تھا؟ کان یعذر اخاہ، یعذر اخاہ، وہ اپنے بھائی کا اس طرح عذر پیش کرتا تھا. عروہ ابن زبیر اپنے بھائی کا عذر اس طرح پیش کرتا تھا. وہ یقول، کہتا تھا انما اراد بذلك ارهابهم ليدخلوا في طاعته، کہتا تھا وہ صرف ڈرانے کے لیے تھا، اس نے ان کو ڈرانا چاہا کہ میں آپ کو، تاکہ یہ بیعت کریں. كما ارهب بنو هاشم وجمع لهم الحطب لاحراقهم اذا هم ابوا البيع فيما سلف. یہ تو پہلے بھی ہوا ہے، وہ کہتے تھے اب اگر میرے بھائی نے کیا تو کیا ہوا، اس سے پہلے عمر نے بھی کیا. اسی طرح پہلے زمانے میں بنی ہاشم کو اسی طرح ڈرایا گیا اور ان کے لیے لکڑی جمع کیا گیا کہ ان کو زندہ جلایا جائے جب انہوں نے بیعت
بیعت کرنے سے سابق میں بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کا واقعہ. کہ ہم نے تو جلایا بھی نہیں، پہلے تو یہ واقعہ ہو چکا، میرے بھائی کو کیوں تم کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور وہ ابن زبیر سے صحیح سند کے ساتھ ہم نے نقل کیا، انہوں نے تصدیق کیا اپنے بھائی کا عذر بیان کرنے کے لیے اس نے یہ بیان کیا. اچھا، یہ کون سا کتاب ہے بھائی؟ یہ کتاب تھا مروج الذہب مسعودی صاحب کی. مروج الذہب کے ایک اور چاپ بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے. وہ چاپ کون سے؟ جو پرانے چاپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. نئے چاپوں میں اس جملے کو حذف کیا ان لوگوں نے، جو نیو پرنٹس ہے نا، اس جملے کو حذف کیا. یہ بھی پرانا چاپ ہے. یہ کتاب ہے کتاب الکامل فی التاریخ. الکامل فی التاریخ بہامشی، اس کے حاشیے میں مروج الذہب چھپیا. اچھا، یہ جلد نمبر 6 ہے. یہاں پر یہ کتاب ہے بھائی، یہاں پہ صفحہ نمبر 159 میں حاشیے میں مروج الذہب ہے. وہی روایت موجود ہے کہ نوفلی نے اپنے کتاب میں ابن عائشہ سے، حماد ابن سلمہ سے اور ابن زبیر سے وہی نقل کیا. وَيَقُولْ إِنَّمَا أَرَادَ إِرْهَابَهُمْ لِيَدْخُلُوا فِي طَاعَتِهِ كَمَا أُرْهِبَ بَنُو هَاشِمْ وَجُمِعَ لَهُمُ الْحَطَبُ لِإِحْرَاقِهِمْ إِذْ هُمْ أَبَوُا الْبَيْعَةَ فِيمَا سَلَفَ. ٹھیک ہے نا. یہ اس کتاب میں بھی یہ جملے موجود ہیں. اچھا، جو نیا پرنٹ ہے اس میں مروج الذہب کے جو نئے پرنٹس ہیں نا، اس میں سے یہ جملے حذف کر دیے. یہ مروج الذہب ہے، نیا پرنٹ، مکتبۃ العصریہ، جلد نمبر 3. اس کا محقق کون ہے؟ کمال حسن مرعا. یہ کتاب کب چھپیا بھائی؟ سن 2005 میں چھپیا. تو اس میں اگر آپ جائیں نا، ابن زبیر و آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے وہ جملے حذف کیے ہیں. کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ إِرْهَابَهُمْ لِيَدْخُلُوا فِي طَاعَتِهِ إِذْ هُمْ أَبَوُا الْبَيْعَةَ فِيمَا سَلَفَ. وہ جملے حذف کیے کہ یہ پہلے بھی بنی ہاشم کے ساتھ جب بنی ہاشم نے بیعت نہیں کیا تھا تو ان کے لیے لکڑ جمع کیا گیا تھا، ان کو ڈرانے کے لیے یہ حذف کیا. وہ کہا کہ یہ صرف اتنا ہے کہ بھائی میرے بھائی نے تو صرف ان کو ڈرانا چاہا ہے تاکہ وہ بیعت میں داخل ہو جائیں. تو پہلے بھی انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا، پہلے بھی ان لوگوں نے بیعت نہیں. اب پہلے بیعت نہیں کیا تو وہاں پہ ایک جملہ جو ہے انہوں نے کاٹ دیا نئے چاپ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتنے ابھی تک کتنے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے صحیح اسانید کے ساتھ. کتاب مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کیا نا، کتاب تاریخ طبری سے پیش کیا ہے، کتاب انصاب الاشراف سے پیش کیا ہے، کتاب مروج الذہب، یہ 4 نقل ہے. اس کے علاوہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مزید حوالے پیش کریں گے. اور یہ جو میں نے 4 روایتیں پیش کی ہیں، ہر ایک سند مختلف ہے دوسرے سند سے، اور ہر ایک سند کے رجال سب ثقات ہیں. ٹھیک ہے نا. جو میں نے 4 روایتیں پیش کی ہیں کل کے پروگرام اور آج کے پروگرام کے ملا کے، کل ایک سند پیش کی، آج 3 سند، اور 3 مختلف روایات ہیں، الفاظ اور ہیں، راوی اور ہیں، اور محتوا ایک ہی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ان لوگوں نے لکڑ لے کے آیا اور دھمکی دیا کہ ہم جلا دیں گے، اور آگ لے کے بھی آیا تھا، آگ لے کے آئے تھے. اور پھر آگے انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ لوگ آگ لگایا بھی تھا ان لوگوں نے، وہ بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے نا.